جگہ عبادات ہو رہی ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے لوگ اپنے مسیح کی اس خوشی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جیسے بھی سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ایک کہانی نہیں ہے، یہ خدا کا بہت بڑا منصوبہ ہے، جس کو ہم اس دن پر یاد کرتے ہیں، اس کی شکر گزاریاں کرتے ہیں، تحفے تحائف دیتے ہیں، پھر ہم خرائط کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ایک کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جو ہم 2000 سال سے سنتے اور کرتے آئے ہیں، لیکن یہ منصوبہ 2000 سال کا نہیں ہے، یہ بڑا منصوبہ ہے۔ یہ شروع سے خدا کے اندر، خدا کے دل میں یہ منصوبہ قائم تھا۔ انسان کی نجات کے لیے خدا نے پہلے سے پلان کیا ہوا تھا، جس کے لیے خدا خود کلام کرتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعہ سے، نبیوں کے ذریعہ سے خدا نے کلام کیا، اور اس خوشخبری کو کسی نہ کسی زمانے میں کسی نہ کسی طریقے سے خدا نے بیان کیا۔ اب ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے اپنے مسیح کی نجات کو قبول کیا ہے، اور اب وقت ہے ہم اس خوشخبری کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ پیدائش میں جب خدا نے زمین پر دیکھا کہ انسان نافرمان ہوا ہے، اور وہ ممنوع پھل جو منع کیا گیا پھل تھا، وہ انسان کھا کر خدا کے حکم سے عدول ہوا، اور اس خوبصورت باغ سے نکالا گیا۔ اب اسی دن خدا نے اپنے اندر کے منصوبہ کو ظاہر کر دیا، جب اس نے سانپ سے کہا، دیکھ تو نے ہوا کو بہکایا ہے، اب تیرے لیے سزا یہ ہے کہ تو پیٹ کے بھر چلے گا اور مٹی چاٹے گا۔ اور ساتھ ایک اور بڑا خوبصورت وعدہ جو مسیح کی نجات کا وعدہ ہے، خدا نے وہاں پر ظاہر کیا، اور اس سے کہا، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، تو اس کی ایڑی کو کاٹے گا اور وہ تیری سری کو کچلے گا، تیرا سر کچلے گا۔ وہاں پر نجات کا اعلان خدا نے کیا، پھر اسی نجات کے لیے خدا آگے کام کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ نبیوں اور فرشتوں کے ذریعہ سے خدا نے کلام دیا، پھر 2000 سال پہلے یہ منصوبہ جو خدا کتنے وقت سے آہستہ آہستہ ظاہر کرتا رہا، اس کی تکمیل ہوئی۔ بیت لحم میں ایک بچے کی پیدائش، جس کی تیاریاں صدیوں سے ہو رہی تھیں، ایک خوبصورت پلاننگ کے ساتھ خدا نے یہ سارا کام کیا، اور یہ پلاننگ
جو خدا کے اندر تھی، خدا کے دل میں تھی، ظاہر ہوئی انسان کے روپ میں خدا ظاہر ہوا. کیونکہ جدائی کی دیوار جو پڑی ہوئی تھی، جو انسان اور خدا کے درمیان تھی، اس کو توڑنے کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا. متی کی انجیل میں اس کہانی کو ہم پڑھتے ہیں، پھر لوکا کی انجیل میں بھی پڑھتے ہیں. متی کی انجیل کا مصنف اس کو مجوسیوں سے شروع کرتا ہے، یا پھر تھوڑا سا پیچھے دیکھیں تو یوسف اور مریم کی منگنی کو یوں لکھتا ہے. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. یہاں سے شروع کرتے ہیں. پھر لوکا اپنے کتاب میں اس کا ذکر کرتا ہے، اسٹوری کو بیان کرتا ہے. لیکن یوحنا نے تو کمال ہی کر دی اسٹوری کو بیان کرنے کے لیے. اس نے کہا کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور یہی کلام جو خدا کے ساتھ تھا یہ خدا تھا. یہی کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا. ہم نے اس کے جلال کو بھی دیکھا. یہ ساری باتیں جو چھوٹے سے بند میں اس نے بیان کی ہیں، مسیح کی پیدائش کو نہیں بلکہ خدا کے کلام کو جو خدا کے اندر تھا وہاں پر سے شروع کر کے اس نے اس کی نجات کا بیان کیا، اس کے فضل کا بیان کیا. اب خدا کا کلام واضح ہے، ہم سب کے سامنے ہے کہ خدا نے کس طرح سے اس کام کو پورا کیا. مجوسیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ بڑا لمبا سفر کر کے دور سے وہ نکلے ہیں. ایک ستارہ ان کی رہنمائی کر رہا ہے، ان کے آگے آگے چلتا ہے. ایک ستارہ ہے جو ان کو دکھا رہا ہے، راستہ دکھا رہا ہے. جیسے آج کے دور میں جب کوئی لوکیشن لگاتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، نئی جگہ پر جاتے ہیں، لوکیشن لگا کے ہم چلے جاتے ہیں گوگل پہ، تو کوئی ہمیں راہ دکھا رہا ہوتا ہے، دائیں مڑو، بائیں مڑو، آگے چلو، اتنا آگے پھر مڑنا ہے، یہ ساری باتیں. اسی طرح سے خدا نے آسمان سے ایک ستارہ کو مقرر کیا، اور وہ ستارہ مجوسیوں کے آگے آگے چل رہا تھا تاکہ ٹھیک رہنمائی کرے ان کی. لیکن جو ہی وہ ہیرودیس بادشاہ کے پاس آئے تو وہاں پر وہ ان سے پوچھنے لگے کہ یہودیوں کو جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ بائبل میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ وہ کہاں ہے تو بادشاہ فکر مند ہوا. کس لیے؟ کہ کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے. بادشاہ تو کبھی پیدا ہی نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے بادشاہ پیدا نہیں ہوتے، بادشاہ تو بنائے جاتے ہیں.
یہ پہلی دفعہ بات ہوئی ہے کہ کوئی بادشاہ بھی پیدا ہوا ہے. بادشاہ کی پیدائش ہوئی ہے. شہزادے پیدا ہوتے ہیں، بادشاہ پیدا نہیں ہوتے، بادشاہ بنائے جاتے ہیں. لیکن ایک بادشاہ ہے جو پیدا ہی بادشاہ ہوا ہے، جس کے بارے میں خدا نے خود منصوبہ بنایا کہ اس کی پیدائش ہی بادشاہی سے ہو. وہ کہاں ہے؟ اب یہاں پر لکھا ہے کہ ہیرودیس بادشاہ اور یروشلم کے سارے لوگ گھبرا گئے. اس بادشاہ کی خبر سنتے ہی سارے لوگ گھبرا گئے. اور پھر ملتا ہے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. پوچھا کیا ہے؟ کہ بادشاہ کہاں پیدا ہوا ہے. اب اس نے لوگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد پوچھتا ہے کہ بتائیے کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ جو بادشاہ پیدا ہوا ہے مسیح ہو سکتا ہے، کوئی اور تو پیدا ہو ہی نہیں سکتا. بادشاہ تو کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا، بادشاہ تو بنائے جاتے ہیں. اور یہ کہہ رہے کہ بادشاہ پیدا ہوا ہے، تو پھر اس کو سمجھ آئی کہ یہ مسیح ہو سکتا ہے. اور خدا کے سامنے مسیح کی پیدائش دنیا کی نجات کا انتظام ہے. اور بادشاہ کو یہ بات بری کیوں لگی کہ مسیح پیدا کیوں ہوا ہے، جبکہ خدا اس کا منصوبہ بناتے بناتے اور بتاتے بتاتے کئی صدیوں سے ظاہر کر رہا تھا. خدا اتنی دیر سے لوگوں کی سوچ میں ڈال رہا تھا، اور لوگ منتظر بھی تھے. یسایہ نبی، یرمیہ اور زبور کی کتابوں میں، اور انبیاء اصغر اور انبیاء اکبر، ان کی بکس میں بھی اس کا ذکر ہے. میکا میں، زکریا کی کتاب میں. خدا آہستہ آہستہ نبیوں کی معرفت یہ ظاہر کرتا ہے. ان فقیوں فریسیوں نے، سردار کاہنوں نے، اور بادشاہ کی ساری امت نے اکٹھے ہو کر اس کے لیے کچھ سوچنا شروع کر دیا. تو رزلٹ یہ نکلا کہ بیت لحم میں. اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک ٹارگٹ پر پہنچے ہیں. انہوں نے کتابوں سے مدد حاصل کی ہے، ٹھیک جگہ پر پہنچے ہیں کہ مسیح کی پیدائش جس کے بارے میں بکس بتاتی ہیں، خدا کا کلام یہ بتاتا ہے کہ بیت لحم میں ہونی چاہیے. مسیح کی مخالفت میں کھڑا ہوا اور 2 سال تک کے بچوں کو مروا ڈالا. اس کا مطلب ہے کہ خدا کے منصوبہ کو جو زمین پر وہ کرنا چاہتا تھا، شیطان اس کو توڑنا چاہتا تھا. شیطان نے مخالفت میں بہت سارے لوگوں کو تیار کیا، یہاں تک کہ جو بائبل کے پریچر ہیں ان کو بھی تیار کیا، اور بادشاہوں کو تیار کیا. جیسے کہ خدا کا ایک بڑا منصوبہ، خدا کی بڑی پلاننگ ہے جو خدا زمین پر کرنا چاہ رہا تھا، اور شیطان کا بھی ایک بڑا منصوبہ ہے کہ وہ اس کے مخالف تھا. دوسرے زبور میں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے مسیح کے خلاف قومیں سفرائی کرتی ہیں، شیطان ابھارتا ہے لوگوں کو. پالوس رسول کرنتھیوں میں کہتا ہے اگر خوشخبری پر پردہ پڑا ہے تو ہلاک ہونے والوں کے لیے پڑا ہے.
अगर हम खुशखबरी पर पर्दा डाल रहे हैं, इस खुशखबरी को आगे नहीं पहुंचा रहे, तो ये खतरनाक है। बहुत सारे लोग हलाक हो सकते हैं, क्योंकि एक ही मंसूबा है, दो नहीं है नजात के लिए। और अमाल का मुसन्नफ यूं कहता है, आसमान के तले और जमीन के ऊपर, आसमान के तले, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर, आसमान और जमीन के दर कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ एक ही है। और वो जो एक नाम है वो यीशु मसीह है। इसके अलावा कोई दूसरा मंसूबा नहीं है इंसान की निजात के लिए। खुदा एक नाम को इंसान की निजात के लिए जमीन पर भेज रहा है और शैतान उसकी मुखालफत में उभारता है। जब लूका की इंजील में पढ़ते हैं तो वहां पर मजूसियों के साथ साथ एक और ग्रोह भी है, एक और टीम भी है, वो चरवाहों की टीम है। उनके साथ खुदा के फरिश्ता ने कलाम किया, तुम्हारे लिए बड़ी खुशखबरी, एक बहुत बड़ी खुशी की खबर तुम्हारे लिए लेके आए। क्योंकि वो डर गए थे फरिश्तों को देखकर, उस रोशनी को जो उनके घिर चमकी, घबरा गए। तो लिखा है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, सारी उम्मत के वास्ते होगी। खुशखबरी क्या है? आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। खुशखबरी है, खुशी की खबर यह है कि तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। मुनज्जी क्या होता है? निजात देने वाला, बल्कि निजात के लिए जो वकालत करता है, जो निजात के लिए काम करता है, वो पैदा हुआ है। जो तुम्हारा निजात दहिंदा है वो पैदा हुआ है आज दाऊद के शहर में। तुम्हारे लिए उसका एक निशान भी है। एक बच्चे को देख सकते हो, निशान यह है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। अब ये बात हो रही थी तो उसके साथ एक और लश्कर, एक घरों भी खुदा की हमद करती हुई जमीन पर उतरी, एक क्वायर की सूरत में। अभी मैसेज दिया जा रहा था, क्वायर भी आ गई, परस्तश शुरू हो गई और गीत जो गा रहे थे ये है, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। सुलह की खुशखबरी, वो जुदाई जो सदियों से हुई थी, उसकी सुलह की खबर देने वाली क्वायर भी जमीन पर उतरी। खुदा का ये मंसूबा, ये प्लान जो हम 25 दिसंबर को जिसकी याद करते हैं, ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, हमें हर रोज इसके लिए काम करना है। हर रोज पौलुस कहता है, अगर खुशखबरी ना सुनाऊं तो ये ठीक बात नहीं है। अगर सुनाऊं तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे सुनानी चाहिए। किस तरह से लिखा है?
करंथियों में, पहले करंथियों में नौवें बाब में 16वीं आयत से, अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फखर नहीं, कहते ये मेरी जिम्मेदारी है, फखर नहीं है। क्योंकि ये तो मेरे लिए जरूरी बात है, ये तो मेरे लिए जरूरी बात है कि मैं खुशखबरी सुनाऊं, बल्कि मुझ पर अफसोस अगर खुशखबरी ना सुनाऊं, मुझ पर अफसोस है अगर ना सुनाऊं तो। क्योंकि अगर अपनी मर्जी से ये करता हूं तो मेरे लिए अजर है, अगर मैं खुद से उठ के करना शुरू कर देता हूं, ये बड़ा अजर है। और अगर अपनी मर्जी से नहीं करता तो मुख्तारी मेरे सुपुर्द हुई है। अगर नहीं करता तो ये समझ लें कि खुदा ने मेरे सुपुर्द काम किया हुआ है। काम क्या है? मुख्तारी दी गई है कि हर एक वो मसीही जो मसीह की निजात को समझ गया है, इस खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाए। हमने इस कहानी को, इस स्टोरी को हमने और तरह से समझना शुरू कर दिया। हमने एक ईद के तौर पर चंद रस्मात में इसको बांध दिया है और चंद एक बातें जो हमने खुद ही सिलेक्ट कर ली हैं, उनमें हम खो गए हैं और मसीह की खुशखबरी पर पर्दा पड़ा हुआ है। हमारी जिम्मेदारी इस तरह से पूरी नहीं होती कि हम चंद एक रस्मात कर लेते हैं या अपने आप को खुश करके हम इस कहानी को मुकम्मल कर देते हैं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि ये खुशखबरी आगे बढ़ाई जाए और मसीह का कलाम लोगों तक पहुंचाया जाए कि मसीह हमारी निजात है, मसीह हमारी बख्शिश है, खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ है। यूहन्ना उसके बारे में कहता है, जितनों ने उसे कबूल किया, जितनों ने भी उसे कबूल किया, खुदा ने उन्हें एक खास तोहफा दिया, फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। दूसरे करंथियों के 4 बाब में इस तरह से लिखा है, तीसरी आयत, अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, आगे भी, उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को और इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया, अब उनके लिए जिनकी अक्लों को अंधा कर दिया। किसने कर दिया? जहान के खुदा ने। शैतान ने अंधा पड़ गया उनकी अक्लों पर। मसीह की रोशनी, मसीह के जलाल की रोशनी उन पर ना पहुंचे, क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मनादी करते हैं, इसलिए कि हम मसीह की मनादी करते हैं। इस जहां के खुदा ने उनकी अक्लों पर पर्दा डाल दिया ताकि मसीह की खुशखबरी उन पर ना पहुंचे। अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ गया है, खुशखबरी सुनाने वाले रुक गए हैं, काम नहीं करते, तो समझ लें ये पर्दा किसके लिए पड़ा है? हलाक होने वालों के लिए, जिनकी अक्लों को शैतान ने अंधा कर दिया, अक्लों पर पर्दा डाल दिया। अब उस पर्दा को जो अक्लों पर डल गया था, कौन उसको उठाएगा? उस पर्दे को कौन हटाएगा? ये हमारी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ चंद एक रस्मात के साथ या अपनी मर्जी की खुशियां करके हम इसको मुकम्मल कर दें, या समझ लें कि हमारी जिम्मेदारी मुकम्मल हो चुकी है, जो कुछ करना फर्ज था हमने कर लिया है, हमने क्रिसमस की खुशियां कर ली हैं। ये सब कुछ मुकम्मल नहीं है। मुकम्मल ये है कि बहुत सारे लोग जो हलाकत की तरफ जा रहे हैं, जो गुनाह की तरफ जा रहे हैं, खुदा के इस मंसूबा को उन पर खोलें कि खुदा ने किस तरह से प्लानिंग करके मजूसियों को, डरियों को और मरियम यूसुफ को
اور بہت سارے فرشتوں کو، کوائر کو، میسیجز کو، نبیوں کو استعمال کیا تاکہ یہ خوشخبری ان تک پہنچے جو نجات سے غافل ہیں۔ تو فلپیوں میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ۔ کام کرنا ہے، نجات کے لیے کام کرنا ہے، نہ صرف ہم چند ایک باتوں میں اس کو باندھیں بلکہ اپنی کمر باندھ کر خدا کی نجات کی خوشخبری ان تک پہنچائیں جن کی عقلیں اندھی ہو چکی ہیں، عقلوں پر پردہ پڑ چکا ہے، ان کے لیے کریں۔ حقیقی کرسمس یہی ہے، خرائط کریں، خدا کا کلام لوگوں تک پہنچائیں، خوشخبری کو آگے بڑھائیں اور خدا کی حمد کے گیت گائیں، اس کی نجات